کمسن پارٹ 4۔ ساگر کو میں نے اپنے ساتھ ہی بستر پر لٹا لیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری خواہش مٹا دے جو پچھلے بہت سے دنوں سے مجھے تنگ کر رہی تھی۔ ساگر کہنے لگا، میڈم آپ جو کہیں گی میں ویسا ہی کروں گا، بس مجھ سے ناراض مت ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ پہلے کبھی کسی لڑکی کو خوش کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، میڈم لڑکی تو نہیں تھی لیکن اپنی خالہ کو بہت بار خوش کیا ہے۔ خالہ کو کیسے؟ میں نے حیران ہو کر ساگر سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، میڈم جی یہ لمبی کہانی ہے تو رات گزر جائے گی، بس اتنا بتانا کافی نہیں کہ زندگی میں جتنی بار بھی کسی عورت کے قریب گیا ہوں وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری خالہ ہی ہے۔ ساگر خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، کس خالہ کی بات کر رہے ہو؟ کہیں وہی تو نہیں جس کے گھر تم رہتے ہو؟ ساگر سر ہلا کر بولا، آپ بالکل صحیح سمجھی میڈم، ماں باپ کے دنیا سے گزر جانے کے بعد کچھ سالوں سے میں اس خالہ کے گھر رہتا ہوں۔ ایک حادثے کے بعد سے میرا خالو بیمار رہتا ہے، اس کا نچلا دھڑ کام نہیں کرتا۔ میری خالہ جوان اور خوبصورت عورت ہے، وہ تنہائی برداشت نہ کر پائی اور مجھے اپنی طرف مائل کر لیا۔ اگرچہ میں شروع میں اس کام کو گناہ سمجھتا تھا لیکن خالہ کا تجربہ اور طریقہ ہی ایسا تھا کہ میں اس کام کا عادی ہوتا چلا گیا تھا، یہاں تک کہ خالو کو تھوڑا تھوڑا شک ہونے لگا۔ وہ مجھ سے بیزار تو پہلے ہی تھا، پھر کچھ زیادہ ہی بیزار رہنے لگا، اور اب میں یہاں آ گیا ہوں آپ کے پاس۔ ساگر کی آپ بیتی مجھے انتہائی دلچسپ لگ رہی تھی۔ میں کمبل کھینچ کر بستر میں لیٹ گئی اور ساگر میرے قریب پڑے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ آج رات کوئی بڑا کھیل ہونے جا رہا تھا، لیکن مجھے ساگر کی آپ بیتی سننے میں ایک دم سے دلچسپی پیدا ہونے لگی تھی۔ شروع سے بتاؤ نا کہ یہ کھیل کب شروع ہوا تھا؟ ساگر کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا کہ میڈم 4 سال پہلے کی بات ہے، میں گھر کے صحن میں آرام کر رہا تھا، خالہ نہا رہی تھیں، انہوں نے مجھے آواز دی کہ کپڑے پکڑا دو۔ میں اٹھا اور ان کو کپڑے دینے گیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے وہ سر سے پاؤں تک ایسی حالت میں نظر آ گئیں کہ شرم سے میرے کان سرخ ہونے لگے۔ اس سے پہلے کہ میں واپس مڑتا، خالہ جان بوجھ کر اپنے ہاتھ سے صابن نیچے گرا دیا۔ جب وہ اسے اٹھانے کو جھکی تو میری آنکھوں نے پہلی بار ندی دیکھی، موٹے موٹے سفید کناروں والی ندی جس کے تھوڑے اوپر بالکل گول سی جھیل بھی تھی۔ اس کے کنارے براؤن تھے۔ میں جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا، چاہ کر بھی واپس نہ لوٹ سکا۔ ساگر سانس لینے کے لیے رکا تو میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس وقت تمہاری خالہ کی عمر کیا تھی؟ صرف 35 سال میڈم جی، ساگر نے بتایا تو میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ اس عمر میں بھی وہ جوان تھی کیا؟ ساگر میرے سوال پر ایسے مسکرایا جیسے میں نے کوئی معصوم بچوں والا سوال پوچھ لیا ہو۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا میں نے کوئی غلط بات پوچھ لی ہے؟ ساگر کہنے لگا، میڈم آپ کی عمر کی طرح آپ کا تجربہ بھی کم ہے۔ 35 سال کی عمر میں عورت اپنے پورے دیوبند پر ہوتی ہے، اگر اس نے اپنے جسم کو اچھی حالت میں رکھا ہوا ہو تو اس سے زیادہ مزہ کوئی نہیں دے سکتی۔ اچھا، میرے لیے تو یہ بات بالکل نہیں ہے، میں نے اپنی کم علمی پر ماتم ہوتے کہا تو ساگر مسکرا پڑا، بولا، میڈم اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ 18 سال والی بیکار ہوتی ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ جیسے جیسے عورت لڑکی سے آنٹی بنتی ہے ویسے ویسے اس کا جوبن اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے، اور جب اس جوبن کے ساتھ تجربہ بھی شامل ہو جائے تو سمجھو اس عورت جیسا کام کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ساگر کی بات اپنی جگہ صحیح تھی، میں یوں تو نوجوان لڑکی تھی لیکن میں نے اب تک جتنے مردوں کے ساتھ تعلق نبھایا تھا ان میں سے زیادہ عمر والے اور شادی شدہ تھے۔ ان کا طریقہ اور تجربہ کچھ الگ ہی مزہ دیتا تھا۔ ساگر آگے بتاؤ پھر کیا ہوا؟ میرا جسم کمبل کے اندر کچھ زیادہ ہی گرم ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اسے اتارتے ہوئے پوچھا تو ساگر نے کہا، جب وہ صابن اٹھانے کے لیے جھکی تو میں نے اس کی ندی دیکھ لی تھی اور پھر میری حالت عجیب ہو رہی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ ابھی اندر جاؤں اور اس کو پکڑ کر ندی میں اپنا چکو چلانا شروع کر دوں۔ تو کیا تم نے اپنے دل کی بات پر عمل نہیں کیا؟ میں نے ساگر کی بات کا مزہ لیتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکرا پڑا اور بولا کہ میڈم جی اگرچہ میں بہت بہادر ہوں لیکن اس معاملے میں تھوڑا شرمیلا اور بزدل ہوں۔ ساگر یہ بات تو تم نے صحیح کی ہے، میں مان گئی ہوں بلکہ آزما بھی چکی ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر شرارت سے کہا تو ساگر شرما گیا۔ میڈم جی میں خالہ کو کپڑے پکڑا کر وہاں سے واپس تو آ گیا تھا لیکن پھر جو میری حالت ہوئی تھی وہ میں ہی جانتا ہوں۔
میرا جسم گرم ہو رہا تھا اور دل کر رہا تھا کہ سامنے دیوار ہو تو اس میں بھی سوراخ کر لوں، یہاں تک کہ بتاتے بتاتے ساگر کی آواز میں کچھ عجیب سا پیدا ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ اس موقع کو یاد کر کے آج بھی بے چین ہو گیا تھا۔ اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، ایسا ہو جاتا ہے جب ایک نوجوان لڑکا ایسی چیز کو اچھی طرح دیکھ لے تو اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ میں سمجھ سکتی ہوں۔ میں نے ساگر کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، میڈم جی وہ نہا کر واپس آ گئی تھیں، لیکن اب وہ مجھے میٹھی میٹھی نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ میں تو پہلے ہی بہت گرم ہوا پھر رہا تھا، اوپر سے وہ میری طرف ایسے دیکھتی تو میرا وہ کچھ بھی کھڑا ہو جاتا جس کا نام لیتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ ساگر مجھے ایک بات تو بتاؤ، کیا تمہاری خالہ کے بچے بھی ہیں؟ میں نے یاد آنے پر فوراً سوال کر دیا۔ ساگر نے میرے سوال پر کچھ دیر خاموش رہا، پھر سر جھکا کر بولا کہ پہلے تو نہیں تھے، اب 2 ہیں، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ ساگر کی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیا وہ بچے تمہارے خالو کے ہیں یا جو میں سمجھ رہی ہوں وہی بات ہے؟ ساگر نے کہا، میڈم جی آپ جو سمجھ رہی ہیں بالکل وہی بات ہے، وہ بچے میرے ہی ہیں جو میرے نہ چاہتے ہوئے بھی دنیا میں آ گئے۔ لیکن میری خالہ بچوں کو پا کر بہت خوش ہیں، اس کی زندگی میں چھائی تنہائی ختم ہو گئی ہے۔ عجیب عورت ہے تمہاری خالہ۔ ساگر کی باتیں جہاں ایک طرف انتہائی دلچسپ اور مزہ دینے والی تھیں، وہیں دوسری طرف چونکا دینے والی بھی تھیں۔ چلو یہاں تک تو سمجھ آ گئی، اب یہ بتاؤ کہ جب وہ تم کو میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھ رہی تھی اس کے بعد کیا ہوا؟ میں ساگر کی کہانی سننے کے لیے بہت بے صبری ہو رہی تھی۔ یہ کہانی میرے لیے انوکھی اور مزہ دینے والی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں نے یہ پوری داستان سن لی تو شاید یہاں پر لیٹی لیٹی ہی میرا کام ہو جائے گا۔ ساگر کہنے لگا کہ میڈم جی خالہ یہ بات جان گئی تھی کہ میں نے اس کی ندی اور گول کناروں والی جھیل دیکھ لی ہے، بلکہ اندر کی بات تو یہ تھی کہ اس نے خود ہی اپنی چیزوں کا مجھے دیدار کروایا تھا۔ اب وہ چاہتی تھی کہ اگلا قدم میں اٹھاؤں، لیکن میں تو سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اتنی اونچی جگہ پر کیسے چڑھائی کروں۔ لیکن دوسری طرف میری حالت ایسی بے چین ہو رہی تھی کہ رات ہونے تک مجھے ہلکا ہلکا بخار ہو گیا۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا تھا جب خالہ چائے کا کپ اور ساتھ بخار کم کرنے والی گولیاں میرے پاس آ گئیں۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ رات کے اس پہر میرے پاس کم ہی آتی تھیں۔ خالہ نے مجھے دوا کھلا کر چائے کا کپ تھما دیا اور میرے سامنے کرسی پر کچھ ایسے طریقے سے بیٹھ گئیں کہ مجھے دیکھ کر شرم ہی آنے لگی۔ کیا ہوا ساگر، شرما کیوں رہے ہو؟ تو مجھ سے خالہ کے پوچھنے پر میں نے کہا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ خالہ بولی کہ آج دوپہر کو کچھ دیکھا تھا کیا؟ میں نے انجان بن کر پوچھا کہ میں سمجھا نہیں، آپ کس چیز کی بات کر رہی ہو؟ خالہ بولی، لگتا ہے تو میرا جلوہ دیکھ کر برداشت نہیں کر پایا۔ میں شرما کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ خالہ نے دوبارہ پوچھا کہ اب بتا بھی دو کہ کیا دیکھا تھا تم نے؟ میں نے کہا، خالہ جان جو بھی دیکھا اسے بیان کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ میری چائے ختم ہوئی تو میں نے کپ نیچے رکھ دیا۔ خالہ اٹھی اور میرے بستر پر آن بیٹھی اور بولی کہ چلو تمہاری ٹانگیں دبا دوں، جسم درد کر رہا ہوگا۔ ویورز، کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب میں اس کا اگلا پارٹ اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملے۔